اکثر لوگ چھت پر یا اپنے صحن میں، لان میں یا گھر کے باہر پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالتے ہیں۔ دانے میں زیادہ تو باجرا ہی ڈالا جاتا ہے جو چھوٹے پرندے آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ چھتوں یا منڈیروں پر آ کر بیٹھنے والے پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ کوا ہے، جو باجرا شاید کھاتا ہی نہیں، اگر کھاتا بھی ہے تو کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھا کوے کو باجرا کھاتے ہوئے۔ تو کوا بھی ایک جاندار ہے جسے پیاس بھی لگتی ہے اور بھوک بھی۔ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہوئے اس کا بھی خیال کیجیے۔ یہ وہی کوا ہے جو انسان کا پہلا استاد بھی ہے، اور اپنی چونچ کی مدد سے جس نے قبر کھودنے کا طریقہ بتایا اور آپ اپنے مردے کو کیسے دفنائیں، یہ کوے نے ہی سکھایا۔ پرندوں کو دانہ پانی ڈالتے ہوئے ایک برتن کا اضافہ کر لیجیے اور اس میں پانی ڈال کر بیچ میں بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے ڈال دیں۔ کوے یہ روٹی کے ٹکڑے نہ صرف رغبت سے کھاتے ہیں بلکہ چونچ میں دبا کر اپنے بچوں کے لیے گھونسلوں میں بھی لے جاتے ہیں۔ اگر آپ پرندوں کو دانہ پانی نہیں ڈالتے تو آج سے ہی اپنا معمول بنا لیجیے۔ آپ اللہ کی مخلوق کے رزق کا ذریعہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے مزید کشادہ کر دے گا، اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ پرندے بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جب آپ کے گھر سے ان کو رزق ملے گا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں دعا کریں گے، اور کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ دانہ اور پانی ان پرندوں کے لیے رکھتے ہیں تو ان کے گھر کی مالی حالت اور ان کی خوشحالی کے کیا اسباب ہیں، یہ آپ کبھی ان سے ضرور معلوم کیجیے گا۔ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ بے زبان پرندوں اور جانوروں کا خیال رکھنا کتنی بڑی نیکی ہے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جو ہم ایک نیکی کریں گے یہاں تو وہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اپنا معمول بنا لیجئے، پرندوں کے لیے برتن رکھیے، اس میں کھانے کا جو بھی آپ کے گھر میں باجرا ہوتا ہے، دال چاول، اس میں ڈالیے، اور کووں کے لیے اگر آپ کے گھر میں رات کی روٹی بچ جاتی ہے تو وہ ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے گھر میں رات کی روٹی نہیں بچتی تو صبح آپ جب بھی روٹی بنائیں تو سب سے پہلے روٹی ایک ضرور بنا لیجئے کہ یہ آپ کو پرندوں کے لیے صدقہ کرنی ہے۔ وہ ایک روٹی پورے گھر کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی، اور وہ پرندے جو بے زبان ہیں وہ خوش ہو کر روٹی کھائیں گے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ گھر کے آنگن، صحن یا لان میں گملوں یا ان کے لیے برتن رکھنا اور ان برتنوں میں پرندوں کے لیے کھانا رکھنا نہ صرف ہماری روحانیت اور اخلاقیات کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ یہ ہمارے ماحول کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ عمل ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں کے ذریعے ہم ماحولیاتی توازن برقرار رکھتے ہیں اور قدرتی وسائل کا تحفظ کرتے ہیں، جو کہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب اللہ کی مخلوق ہو اور ہر مخلوق کے حقوق ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پرندوں اور دوسرے جانوروں کے حقوق کا احترام کریں اور ان کے لیے اچھا سلوک اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے،
اور ہمارے وہ نیک اعمال جو ہم یہاں کرتے ہیں ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب بن سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔